اگر ہم کربلا کی بات کریں، واقعہ کربلا کا تذکرہ کریں، تو ہر ایج کیٹیگری سے ہر 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 ایج کیٹیگری کے لیے ہمیں ایک رول ماڈل کربلا کے واقعے میں نظر آتا ہے. تو اگر میں یوتھ کے لیے بات کروں تو کربلا کے واقعے سے ایسا کون سا رول ماڈل ہے جو کہ اسپیسیفکلی جس کا ہر ایک انسٹنس کربلا کے واقعے میں کہ ہر مرحلے میں زندگی کے کیسے بیہیو کرنا چاہیے. تو کربلا کے واقعے سے اگر ایک رول ماڈل آپ بتائیں کہ یہ رول ماڈل ہے یوتھ کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو واقعہ کربلا کے اندر آپ کو ڈفرینٹ کریکٹرز نظر آئیں گے. یعنی ابھی آپ نے خواتین کا تذکرہ کیا تو لیٹس اسٹارٹ وتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ. جناب زینب سلام اللہ علیہ جن کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، یعنی سیکنڈ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یعنی ان کا نمبر 2، ان کا اگر آپ کہیں کہ ان کا ریپلیکا. تو یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسے کہ ابھی مولانا ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر دینی خاتون ہونے کے باوجود تو اس زمانے کے پرسپیکٹو میں آپ خاص طور پر دیکھیں تو ایسا تو نہیں تھا کہ وہاں پر وہ باقاعدہ اسپیچز کی تیاری کیا کرتی تھی کہ کس طریقے سے دربار کے اندر جا کر تقریر کرنی ہے. مگر پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تربیت تھی، وہ کیا برنگنگ تھی، وہ کس طریقے سے ان کو نرچر کیا گیا تھا کہ جس کے بعد اگر نوبت آتی ہے اس بات کی کہ وہ دربار یزید کے اندر جا کر خطبہ دیں تو خطبہ ان کا ہے فی البدیہہ، ایکسٹمپورلی وہ اس بات کو بیان کر رہی ہیں، ایکسپریس کر رہی ہیں. مگر جسٹ کاؤنٹ دا نمبر آف ورسز شی از کوٹنگ. کتنی آیتیں ہیں کہ جن سے انہوں نے استدلال کیا ہے اور کتنا برمحل انہوں نے استدلال کیا ہے. یعنی جب ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی گئی سورہ آل عمران کی اس آیت کو کہ جس کے اندر یزید نے وہاں پر مذاق اڑانے کے لیے، یعنی ایک شخص جو کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ سارا ڈھونگ تھا، کسی قسم کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی قرآن نہیں، کوئی رسالت نہیں، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اسی آیت کو پیش کر رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے موکری ہے، یہ استہزاء کرنا جس کو کہا جاتا ہے، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا. یقول اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ کہہ دو کہ اللہ تو مالک ملک ہے، تو جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، سارا خیر تیرے ہاتھ میں. تو اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا اس آیت کو ٹوسٹ کر کے اس کے ذریعے سے اسلام کے اس پورے موقف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نہ کوئی شہید ہوتا ہے، نہ کوئی غازی ہوتا ہے، نہ کوئی میدان میں مقتول ہوتا ہے تو فی سبیل اللہ کی تعلق ختم ہو گیا. اور غربت ہے وہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ خدا اس سے ناراض ہے اور اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی قتل ہو گیا تو جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کی شہادت جو ہے اس کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ذلیل ہو گیا. تو یعنی اس کو ظاہر پر اس طرح سے حمل کر کے اس سے جو کنکلوژن ڈرا کیا گیا، اس کے بعد جناب زینب کے اس خطبے کو آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا ورث ہے کہ جس کے اندر جناب زینب کی ابتدا ہی کے اندر جب ارشاد فرماتی ہیں تو قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتی ہیں کہ یہ لا یحسبن الذین کفروا، کہ کافر گمان نہ کریں وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، نملی لہم، یہ ان کے لیے خیر ہے، بلکہ یہ ان کو اس بات کا موقع دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنا شوق ظلم اور پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ بچ نہیں سکیں گے. اور پھر ان کے لیے عذاب ہے، اور ایسا عذاب ہے کہ جو رسوا کرنے والا ہے تب ان کو اندازہ ہوگا کہ عزت خدا کی طرف سے کس کے لیے ہے اور ذلت خدا کی طرف سے کس کے لیے. اس کے بعد جناب زینب کا اس آیت سے استدلال کرنا جو سورہ آل عمران کی بہت مشہور آیت ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ جو خدا کی راہ میں قتل کر دیے گئے گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے. یعنی تم نے اس ظاہر کے اوپر حمل کر کے ان کے کٹے پھٹے جسم کو دیکھ کر، ان کے سر کو تن سے جدا دیکھ کر، نوک نیزہ پر بلند دیکھ کر شاید تم نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ مر کر رسوا ہو گئے. نہ، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے. جب حیات دینے والے ہم ہیں، محیی ہم ہیں، تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ جس کو حیات کی سند ہم عطا کر دیں ان کی موت کا تذکرہ تم اس طرح سے کر کے ان کی رسوائی کے بارے میں کلام کرو یا اپنی زبان دراز کرو. بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک سیریز ہے کہ جس کے ذریعے سے جناب زینب اور ایکسٹمپورلی، مارک مائی ورڈز، کہ وہ ایکسٹمپورلی، یعنی جتنے ہمارے یہاں پر دوست موجود ہیں سارے پڑھے لکھے ہیں اور انٹرنیٹ سے بہت آسانی کے ساتھ استفادہ کر سکتے ہیں. جسٹ گو اینڈ وزٹ دا سائٹس اینڈ یو ول سی کہ کتنے خطبات کے ورژنز اویلیبل ہیں. ان کو آپ پڑھیے، آپ کو کوئی اختلاف اس میں نہیں ملے گا ان آیتوں سے استدلال کے حوالے سے. تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس ماحول کے اندر کس طرح کی اپ برنگنگ ہے کہ جب موقع آیا تو لہجہ علوی کے اندر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے موقف اہل بیت کو اور موقف پیغمبر اور موقف اسلام کو نہ فقط بیان کیا بلکہ اس کو انٹرپریٹ بھی کیا. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جناب ام کلثوم کے خطبے موجود ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جناب علی اکبر علیہ السلام، جن کے لیے خاص طور پر میں کہوں گا کہ جوان ہیں اور ایسے جوان ہیں کہ سید شباب اہل الجنہ امام حسین ہیں اور ان کے فرزند ہیں جناب علی اکبر.
کہ جن کی رخصت کے موقع پر وہ جملہ یہ کہتے ہیں کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ اب وہ میدان میں جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا تھا، ریزمبلنس رکھتا تھا، صرف چہرے کے ایک تک نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ صورت نہیں، صرف چہرہ نہیں، خلقاً و خلقاً، چہرے کی بناوٹ میں بھی، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، رفتار میں بھی، گفتار میں بھی، یعنی پورا اخلاق پیغمبر مجسم ہو کر آ گیا تھا علی اکبر کی زندگی کے اندر۔ کننا اذا اشتقنا زیارت نبی کا نظرنا الی وجہہ، جب ہمارا دل چاہتا کہ ہم تیرے نبی کے چہرے کی زیارت کریں تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور وہ جا رہا ہے میدان میں۔ یہاں سے اگر آپ اندازہ کریں کہ امام حسین کا ظرف دیکھیے کہ جس کو وہ تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ شبیہ مان رہے ہیں، اس کو میدان کے اندر جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ یعنی دل اتنا بڑا ہے کہ اپنی محبوب ترین شخصیت کو دین کے اوپر قربان کرنے کا ان کے اندر جذبہ اور حوصلہ موجود ہے۔ میں اس پر اکتفا کروں گا، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے پیٹ موضوعات ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر 1 گھنٹہ بول سکتے ہیں۔